اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے ان بابرکت ایام میں دعائے رجبیہ کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہایت ہی عظیم دعا جو اس رجب المرجب کے مہینے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتا ہے۔ ہر واجب، ہر مستحب نماز کے بعد صبح شام اس دعا کی قرأت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہوتا ہے اور اللہ کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میں کل خیر کی امید لگائے ہوئے ہوں، وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور ہر شر کے وقت مجھے اس کے سخط اور اس کے غضب سے امان کی امید ہے اور یقین ہے کہ میں اس کے غضب سے محفوظ ہوں۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو قلیل عمل پر کثیر عطا کرتا ہے۔ ویا من یؤتی من سأل، وہ ذات کہ جو ہر سائل اور ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتی ہے۔ آج یہ بیان کریں گے کہ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اے وہ ذات جو عطا کرتی ہے ہر اس سوال کرنے والے کو اور ہر اس سوال نہ کرنے والے کو کہ جو اس سے سوال نہیں کر رہا، من لم یسألہ، اس سے سوال نہیں کر رہا، نہ صرف یہ کہ اس سے سوال نہیں کر رہا، ومن لم یعرفہ، اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ذات اسے عطا کر رہی ہے۔ اور یہ عطا کیوں ہے؟ تحننا منہ ورحمہ، اس کی رحمت اور احسان کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے یا نہ کرے، وہ ذات عطا کرنے والی ہے، وہ ذات فیاض ہے، وہ ذات معطی ہے، عطا کرنے والی ذات ہے۔ لہذا انسان اللہ سے مطالبہ کرے، تقاضا کرے، تب بھی انسان اللہ کے فیض سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ قانون بنا دیا اللہ نے کہ جو بھی اللہ سے تقاضا کرے گا اللہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا، اسے اس کے کشکول میں اس کی مراد کو ڈال دے گا، اس کا دامن خالی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر انسان اللہ سے تقاضا نہیں کرتا تب بھی تو اللہ عطا کرتا ہے، پس مانگیں یا نہ مانگے وہ ذات معطی ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، فیاض ہے، اس کا فیض جاری ہے اور وہ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے تقاضا نہیں کرتے، اللہ پھر بھی انہیں عطا کرتا ہے؟ اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں عطا کر رہا ہے، پھر بھی انہیں بخش رہا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اس مرحلے سے اپنی زندگی میں عبور کرتا ہے۔ ہم ماں کے رحم میں موجود ہوتے ہیں، ہم اسے نہیں پہچانتے، ہم اس سے تقاضا نہیں کرتے، لیکن وہ عطا کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ایک نومولود بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم اسے نہیں پہچانتے، ہم اس سے تقاضا نہیں کرتے، لیکن وہ پھر بھی ماں کے سینے سے ہماری غذا کو جاری کرتا ہے اور ہمارے لیے دودھ کو فراہم کرتا ہے، جو انسان کی ابتدائی غذا ہے، اللہ اس کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے ماں کی گرم آغوش کو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے اور ہم ماں کے سینے سے لپٹ کر جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے تو اللہ سے تقاضا نہیں کیا، پس انسان اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے اس مرحلے میں مبتلا ہے
کہ نہ تو وہ اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن تحنن منہ والرحمہ کا مصداق ہستی، معطی ہستی انسان کو عطا کر رہی ہے، انسان کو دے رہی ہے۔ انسان ابھی ادراک و شعور نہیں رکھتا، اس ذات کو نہیں پہچانتا، اس ذات سے تقاضا نہیں کر رہا، لہٰذا امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا دعائے ابو حمزہ صومالی میں اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ خیرک الینا نازل، کہ اے وہ ذات جس کا خیر ہمارے اوپر نازل ہے، جس کا خیر ہماری ذات پر جاری ہے، ہم اس فیاض ذات کے فیض سے، کرم سے، لطف و احسان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ پس انسان اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، اس کے لیے فرق نہیں کرتا۔ انسان اس سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، اس کے لیے فرق نہیں کرتا۔ اس کی نعمتوں نے انسان کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، انسان کو اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے، انسان پر اپنی رحمت کے سائے کو اس نے جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے، انسان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے رکھا ہے اور اسے عطا کر رہا ہے۔ انسان کو بچپن سے پروان چڑھاتا ہے، ماں کے شکم میں اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ انسان اگر اس دنیا میں آ کر پروان چڑھنے کے بعد، رشد اختیار کرنے کے بعد اللہ کی معرفت کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اگر کماکان انسان اپنی جہالت میں باقی رہتا ہے، اسے نہیں پہچانتا، اس کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے باوجود اس کی رحمتیں، اس کی عنایات اپنے اس عبد پر، اس بندے پر جاری و ساری ہیں۔ وہ اپنی نعمات کو، اپنی عنایات کو اس بندے سے نہیں چھینتا، سلب نہیں کرتا۔ مسلسل اللہ کی رحمت اس بندے پر، اس عالم پر، اس انسان پر جاری ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کسی مومن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان اس دنیا میں اس وجہ سے مر جائے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اور اس عدم شناخت، عدم معرفت اور عدم سوال کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آکسیجن سے محروم کر دیا ہو، اللہ نے اس کو سورج کی شعاؤں سے محروم کر دیا ہو، اللہ نے اسے دن اور رات کی نعمت سے محروم کر دیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عنایات، اللہ کی نعمات، اللہ کے فیوزات اپنے بندوں پر جاری ہیں، ساری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو دن اور رات کا نظام کیسے وجود میں آتا۔ یہ جو اس قدر کفار اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ کی نعمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ نے انہیں تو محروم نہیں رکھا ہے۔ اب ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اس کے سامنے طغیان کرتے ہیں، قد علم کرتے ہیں، لیکن وہ ذات باذل ہے، معطی ہے، عطا کرنے والی ہے، تحنن منہ ورحمہ کا مصداق ذات ہے، عطا کر رہی ہے، دے رہی ہے۔ اس کی بخشش اور اس کے بذل اور فیوزات کے جو فیض ہیں وہ جاری و ساری ہیں، کسی کو اس نے محروم نہیں رکھا ہے۔ ہم کتاب محجۃ البیضاء محسن فیض قاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 267 پر یہ ایک واقعہ، تاریخی واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے کہ ابراہیم کی یہ عادت تھی کہ وہ مہمان نواز تھے۔ وہ کسی شخص کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیے بغیر دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، یہ ابراہیم کی عادت تھی۔ ان کی عادت تھی کہ ان کے گھر میں جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ دسترخوان نہیں بچھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے تھے، مہمان آتا تھا تو دسترخوان بچھاتے تھے، پھر اس کو بھی کھانا کھلاتے تھے اور خود بھی کھانا تناول کرتے تھے۔
لیکن اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان کے طور پر نہیں آتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے، لے کر آتے، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور پھر دسترخوان بچھا کر اسے بھی دسترخوان سے فیضیاب کرتے اور خود بھی کھانا تناول کرتے تھے۔ مہمان کے بغیر ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ ان کی روش تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے گھر مہمان نہیں تھا تو وہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے، مہمان کو تلاش کر کے لائے، ڈھونڈ کے لائے، کسی شخص کو ڈھونڈ کے لائے اور لا کر اسے اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اللہ کا دیا ہوا طعام اس کے سامنے پیش کیا تاکہ مہمان اس کھانے سے فیضیاب ہو اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا کھائیں۔ اب جب دسترخوان بچھ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانے کا آغاز کیا، لیکن وہ مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا اور یوں ہی کھانے پر جو ہے وہ لپک پڑتا ہے اور کھانے کا آغاز کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بطور معمول ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بہت کم افراد ہیں ہم میں سے کہ جو لقمہ اٹھانے سے پہلے اللہ کا شکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو زبان پہ جاری کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی احسانات، عنایات اور دسترخوان پر اللہ کی دی ہوئی نعمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت کم افراد ہیں، لیکن اللہ نے تو کسی کو محروم نہیں رکھا۔ ابراہیم اس حالت کو دیکھ کر ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زبان پر جاری کیوں نہیں کیا ہے؟ تو وہ مہمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں پہچانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کون اللہ ہے، کس کا نام لینا ہے اور کس کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کے محبوب تھے، ابراہیم کو غیرت آ جاتی ہے کہ تو میرے محبوب کو نہیں پہچانتا اور میرے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ چل میرے دسترخوان سے اٹھ کے باہر چلا جا، تو میرے محبوب کو نہیں پہچانتا اور میں تجھے مہمان بلا کر اپنے دسترخوان پر لے آیا ہوں اور تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے دسترخوان پر بیٹھے، پس اٹھ چلا جا یہاں سے۔ اور ابراہیم اس انداز میں اپنے مہمان کو اپنے گھر سے دھدکار دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے ابراہیم پر کہ اے ابراہیم، تو ایک دن میرے بندے کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا سکا اور تو نے ایک دن میں ہی اس کو اپنے دسترخوان سے صرف اس وجہ سے اٹھا دیا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا، وہ میرے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کر رہا، تو نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اے ابراہیم، دیکھ میں نے کتنی زندگی اس کی اسی انداز میں اس پر اپنی رحمت کو جاری رکھا، آج تک میں نے اسے اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، جبکہ وہ مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا، مجھ سے تقاضا نہیں کرتا، میں پھر بھی اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتا ہوں، اسے نوازتا ہوں، اسے کھلاتا ہوں، اسے محروم نہیں کرتا، وہ تقاضا نہیں کرتا، پھر بھی میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اے ابراہیم، تو نے یہ کیا کیا؟ میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں دو نہایت اہم نقطے سبق کے طور پر ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو کوئی شخص نہیں جانتا، دوسرا اللہ کے اولیاء کو بھی کوئی شخص نہیں پہچانتا۔ مثلا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کو نہیں پہچانتا، مثلا رسول خاتم محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، مؤمن نہیں ہے، تو کیا ہم ایک ایسے انسان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیں صرف اس وجہ سے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ شخص رسول خدا کو نہیں پہچانتا، یہ شخص
رسول خدا سے محبت نہیں کرتا، یہ شخص علی مرتضیٰ سے محبت نہیں کرتا، علی مرتضیٰ کو نہیں پہچانتا، کیا ہم اسی وجہ سے کسی شخص کو اپنے دسترخوان سے اٹھانے کے مجاز ہیں؟ ہمیں اجازت ہے؟ نہیں عزیزان محترم۔ پس یہ تو مادی دسترخوان ہے، اسی طرح سے معنوی دسترخوان پر اگر کوئی نہیں آتا، ایک شخص مسلمان ہے، مؤمن ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کے ولی کی معرفت نہیں رکھتا، یہ عرفان اسلامی کا دسترخوان جو شیعہ علماء عرفاء فقہا نے بچھا رکھا ہے، کوئی شخص عارف نہیں ہے، عرفان کو نہیں پہچانتا، عرفانی معلومات نہیں رکھتا، تو کیا ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے دھتکار سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پس معاشرے میں ایسے بہت سے افراد ہمیں ملیں گے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کو نہیں پہچانتے، علی مرتضیٰ کو پہچانتے ہیں، مہدی موعود کو نہیں پہچانتے۔ ایسے بہت سے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بچپن سے جوانی تک موبائل پہ گزاری ہے، موبائل کی کھیلوں میں مصروف رہے ہیں، انواع و اقسام کی موبائل میں سرگرمیوں میں وہ مصروف رہے ہیں، دین سے بے خبر ہیں۔ ابتدائی معلومات جو ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، جو ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا اسی بنیاد پر ہم انہیں دھتکار سکتے ہیں؟ حتیٰ بعض جوان آج کل کے دور میں آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جن کے بدن پر ایسے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں انہوں نے اپنے بدن پر آویزاں کر رکھی ہیں جو مغرب زمین میں شیطان پرستی کی علامتیں ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ شیطان کی عبادت کرنے والا شخص ہے۔ لیکن اس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس نے ایک جو ہے وہ رواج سمجھتے ہوئے، ایک مد سمجھتے ہوئے کہ یہ معاشرے میں رائج ہے، آج کل کے جوان ایسی چیزیں پہنتے ہیں، اس نے بھی پہن رکھی ہے۔ تو کیا ہم اس شیطان پرستی کی علامت کو دیکھ کر اسے خود سے دور کر دیں، اسے دھتکار دیں، اس کی تحقیر کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، اس پر رحمت الہیہ کا دروازہ بند کر دیں، اسے مجلس عزا میں نہ آنے دیں، اسے امام حسین کے دسترخوان پر نہ بیٹھنے دیں؟ کیا ہم ایسا کرنے کے مجاز ہیں؟ ہرگز ہم ایسے کام کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں ایسے کاموں کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک انسان جاہل ہے، ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کی قدر کریں، اسے برا بھلا کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے نہایتی شفقت کے ساتھ، نہایتی پیار کے ساتھ، نہایتی محبت کے ساتھ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بس اوقات سمجھانے سے پہلے کئی سال تک اس کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے خود کو صادق و امین قرار دینے کی ضرورت ہے کہ جب اسے ہم پر اعتماد ہو، جب اس کا اعتماد ہم پر برقرار ہو تو اس کے بعد ہم اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اس کا مرحلہ بعد میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص معاند ہے، رسول خدا سے عناد رکھتا ہے، تو عناد معرفت کے بعد ہے، اللہ کا معاند ہے، اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو یہ عناد بھی اللہ کو پہچاننے کے بعد ہے۔ علی مرتضیٰ کا معاند ہے، حسنین شریفین کا معاند ہے، مہدی موعود کا معاند ہے، تو اس عناد کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک برتنا ہے، یہ معاملہ فرق کرتا ہے اس معاملے سے۔ وہ جاہل تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اس مقام پر بھی آپ توجہ کریں کہ اگر یہ معاند ہے تو کیا اللہ اپنے سے عناد رکھنے والے کو اپنے دسترخوان پر نہیں بیٹھنے دیتا؟ کیا فرعون و یزید کو اللہ نے اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھایا؟ کیا انہیں اطعام نہیں کیا؟ کیا انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ کیا ان پر اپنی نعمات کی بارش اللہ نے نہیں کی ہے؟ کیا اللہ نے انہیں مہلت نہیں دی ہے؟ سب کچھ کیا ہے۔ تو ہم
کون ہوتے ہیں کہ کسی کے عناد کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ کھول لیں دشمنی کا، دروازہ کھول لیں رحمتوں اور برکتوں کے ممنوع کرنے کا، جب اللہ اپنی رحمتیں برکتیں جو ہے وہ عطا کر رہا ہے تو ہم کیوں اپنی جو ہے وہ ایسے شخص کو محروم کریں جو اللہ سے عناد کر رہا ہے، جو علی مرتضیٰ سے عناد کر رہا ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں فقہی قوانین کی رعایت کرنا ہوگی، اور ہم فقہ اہل بیت کے تابع ہیں کہ فقہ یہاں پر کیا کہتی ہے، اور جو فقہا کہیں، جو فقہی احکام کہیں، ہمیں وہاں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ پہلا درس ہے جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا درس جو اس عناد کی صورت میں ہمیں ملتا ہے وہ غیرت الہیہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں غیرت مند ہوں، ابراہیم کی طرح، کہ اگر کوئی میرے محبوب کی راہ پر نہیں چلتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص میرے محبوب سے عناد کرتا ہے تو میں اس معاند کے ساتھ ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتا، میں اس معاند کے ساتھ ایک گھر میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس معاند کے ساتھ ایک معاشرے میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ معاند ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس سے جو ہے وہ قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، میں اس سے دوری بنائے ہوئے ہوں، اس کا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے، میں اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ میری محبت کا، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، احترام کرنے میں اور محبت کرنے میں بہت فرق ہے۔ اگر انسان پختہ نہیں ہے اور ایک ایسے معاند انسان کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے منفی افکار انسان کو اپنی آغوش میں لے لیں گے، اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور انسان تردید کا شکار ہوگا اپنے اعتقادات میں، اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں۔ لہٰذا یہاں فقہ شیعہ یہی کہتی ہے کہ ایسے شخص سے انسان دوری بنائے رکھے، دوری اختیار کرے۔ پس یہاں آج ہمیں اس جملے سے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ وہ ذات، وہ عظیم ذات ہے کہ جو اسے بھی عطا کرتی ہے، جو اس کی بارگاہ سے سوال نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ سوال نہیں کرتا بلکہ اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اسے عطا کرتی ہے، تحننا منہ والرحمہ کا مصداق ہے، وہ کریم مطلق ذات ہے، مانگو یا نہ مانگو وہ عطا کرتی ہے۔ وہ نعمات جو ایک انسان کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے، وہ ذات وہ نعمات عطا کرتی ہے، وہ اسے محروم نہیں کرتی ہے۔ پس معطی میں اور قابل کی ظرفیت میں فرق ہے۔ وہ ذات عطا کرنے والی ہے، وہ ذات معطی ہے، اور میں قابل ہوں، ان نعمات کو قبول کرنے والا ہوں۔ اس ذات کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے ظرف میں محدودیت ہے، میں اپنی ظرف سے بڑھ کر اس کی فیاضیت کو اور اس کی رحمت کو اپنے دامن میں نہیں لے سکتا ہوں۔ لہٰذا میرا محروم ہونا خود میری وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے ظرف کو محدود کر لیا ہے۔ جب اس نے اپنے ظرف کو محدود کر لیا ہے تو میں جو فیاض مطلق ہوں، میں جو اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو جاری کیے ہوئے ہوں، اس نے اپنے ظرف کو محدود کیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے رزق کی تنگی ہو جائے گی، معیشت کی اس کے لیے تنگی ہو جائے گی۔ کیا یہ میری جانب سے ہے؟ نہیں، میں تو موتی ہوں، میں تو عطا کرنے والا ہوں۔
اس نے اپنے ظرف کو محدود کیا میرے ذکر سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے معیشت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا محشور کروں گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خود اپنے ظرف کو محدود کیا، میں نے اسے جو ہے وہ نہیں روکا، میں نے اس کے لیے بخل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس فیاض مطلق ذات سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو اپنے ظرف میں وسعت ایجاد کرنا ہوگی، اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہوگا، اپنے ظرف کو بڑا کر کے انسان اس ذات فیاض سے تقاضا کرے تو وہ ذات عطا کرے گی۔ لہٰذا خداوند متعال اسی ظرف کی وسعت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اس معطی ذات سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل صالح کو انجام دے، بلا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے۔ پس معطی کی طرف سے کسی قسم کی کنجوسی، کسی قسم کا بخل نہیں ہے، بلکہ انسان ہے کہ جو اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے کردار سے اپنے ظرف کو محدود کرتا ہے، اور اپنے ظرف کو محدود کرنے کے نتیجے میں وہ اس کی رحمت واسعہ کو اپنے وجود میں، اپنے دامن میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا دامن محدود ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان کہیں جاتا ہے خیرات لینے کے لیے اور اپنا کشکول پھیلاتا ہے، تو اس کشکول میں اس کشکول کی ظرفیت کے مطابق خیرات دی جائے گی۔ مثلا کسی نے آٹا ڈالنا ہے، کسی نے چاول ڈالنے ہیں، تو جتنا وہ برتن لے کے جا رہا ہے اتنا ہی آٹا اور چاول دیے جائیں گے، بشرطے کہ دینے والا بھی بخیل نہ ہو۔ تو اگر معطی ذات خدا کی ہے اور انسان اس ذات سے تقاضا کر رہا ہے تو انسان کو کشکول بھی بڑا کرنا چاہیے، بڑا تقاضا کرنا چاہیے، اور اگر انسان تقاضا نہ بھی کرے تو وہ ذات عطا کرتی ہے۔ بس خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔